بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ آیت کل کے درس میں ہو چکی تھی. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. نہ تو انہیں خوف ہوگا کسی مستقبل کے عذاب سے اور نہ کسی ماضی میں کسی چیز کے نہ کرنے کی وجہ سے، کسی چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے انہیں نہ غم ہوگا. تو خوف عموماً مستقبل کی چیز کے لیے ہوتا ہے اور حزن ماضی کی چیز کے لیے. ماضی میں کوئی اس کا خیر، اس کا قریبی فوت ہو جائے یا کوئی اچھا کام نہیں کر پایا، اس پر اسے غم ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیت ربا کی مذمت بیان کرنے کے بعد ان 4 اعمال کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، نیک عمل کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ حرف ندا ہے. حرف ندا تنبیہ کے لیے آتا ہے. یا ایمان، اے ایمان والو. تو جب کسی کو اے اس طرح کہتے ہیں تو متنبہ کر دیتے ہیں اس کو. تنبیہ کے لیے حرف ندا آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کا مطلب ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے. جب خطاب ہو یا ایھا الذین آمنوا کسی بھی صفت سے، تو جس صفت کے ذریعے خطاب ہو رہا ہوتا ہے اس صفت پر انہیں ابھارا جاتا ہے. اے ایمان والو. تو اس طرح جب کہا جا رہا ہے تو اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے جس چیز کا حکم ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب قرآن پاک میں آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے. ہم سمجھتے کہ یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آگے جس عمل کا ذکر ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، وہ ایمان کے مکملات میں سے ہے، یا اس کا نہ کرنا، اس حکم کو بجا نہ لانا ایمان کے نواقص میں سے ہے. یعنی ایمان میں نقص پیدا کرے گا. ایمان میں نقص پیدا کرے گا اگر اس عمل کو بجا نہیں لائے، اور اگر اس عمل کو، اس حکم کو بجا لائے تو ایمان میں اس سے اضافہ ہوگا، ایمان میں تقویت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان والے تو اللہ سے ڈرتے ہی ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا کہ تقوی ایمان کے مکملات میں سے ہے. تقوی کے ذریعے ایمان مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو مطلب اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. آگے اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ رہا ہے اس حکم کو بجا لاؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو. اترکو، ذرو امان اترکو، چھوڑ دو. ما بقی من الربا، ربا میں سے جو باقی بچا ہے. یعنی ربا کا حکم آ چکا ہے، ربا حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن جو تم پہلے لے چکے ہو، پہلے وہ جو لے چکے اس کا حکم یہاں گزر چکا ہے، اور یہ ابھی آگے آ رہا ہے. اور تو ابھی جس کا تم معاملہ طے کر چکے ہو اس حکم کے آنے سے پہلے،
لینے کے تعلق سے، سود لینے کے تعلق سے جو کسی سے طے کر چکے ہو، تو اس کو یہ کہہ کر نہ لو کہ اس کا تو حکم آنے سے پہلے طے تھا ہمارا، نہیں، پہلے سے طے تھا لیکن تو نے لیا نہیں، جو لے لیا تھا لے لیا، سو اسے ہم نے معاف کر دیا، لیکن جو ابھی تم نے نہیں لیا ہے گرچہ پہلے سے طے شدہ معاملہ، اس کا مطالبہ نہ کرو، اس کو نہ لو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو اس کو جو ربا باقی بچا ہے، جس کا تم کسی سے سودا کر چکے ہو، معاملہ طے کر چکے ہو سود لینے کا، لیکن لیا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب اس کو نہ لو، اب اس کا مطالبہ نہ کرو۔ آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے؟ سب کو نہیں آ رہی ہے؟ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں آ رہی ہے بس؟ باقی لوگوں کو بھی نہیں آ رہی کیا؟ آواز نہیں آ رہی اور لوگوں کو بھی؟ کس کس کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں تو کسی کو ہو سکتا ہے شبکہ نیٹ ورک کی وجہ سے نہ آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ چلیے کوشش کیجیے سمجھنے کی، دھیان سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو اس کو جو ربا میں سے باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کا حکم آیا ممانعت کا، کسی چیز کی ممانعت کا حکم آیا، اس سے پہلے جو کر لیا، لیکن جو ابھی معاملہ بین بین ہے، کر نہیں چکے ہو، پہلے سے اس کے بارے میں طے ہے، تو اس کو اب وہیں چھوڑ دیجئے، یہ مت کہیے میرا تو پہلے سے طے تھا۔ ان کنتم مؤمنین، اس کی کچھ مثالیں بھی علماء نے بیان کی ہیں، اس کی جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے دو بہنوں سے شادی کر کے رکھی ہے، کافر آدمی ہے، دو بہنوں سے شادی کی ہے، تو دو بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ اب اس کی دو بہنوں میں سے ایک بہن کی وفات ہو جاتی ہے، پھر یہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب وہ ایک بہن ہے اس کے پاس، وہ اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت کی جو وجہ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، دو بہنوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی دونوں بیویاں جو دونوں بہن تھی، ان میں سے کسی کی وفات نہیں ہوئی اور یہ مسلمان ہو گیا، تب کیا کرنا پڑے گا؟ تب دونوں بہنوں میں سے ایک کو رکھے گا، ایک کو طلاق دے دے گا، دونوں کو الگ کرنا پڑے گا، دونوں کو الگ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اسلام لا چکا ہے ان دونوں کے اکٹھی موجودگی میں، اور دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، حرمت کا سبب موجود ہے، حرمت کا سبب موجود ہے، اس لیے ان دونوں میں سے ایک کو وہ چھوڑ دے گا، ایک کو ترک کر دے گا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یہاں پر ان کے ایمان کو مزید چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا حکم مانیے اور ربا کو چھوڑ دیجئے۔ ان کنتم مومنین صادقین فی ایمانکم، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو۔ فإن من شأن المؤمن، اس لیے کہ مومن کی شان کیا ہے؟ امتثال امر اللہ، اللہ کے امر کو، حکم کو بجا لانا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اللہ کے حکم کو بجا لائیے اور ربا کو چھوڑ دیجئے، سود کو ترک کر دیجئے، سود مت لیجئے۔ نزلت، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لما، جب طالب بعض الصحابہ، جب بعض صحابہ نے مطالبہ کیا، بعد نہی کے بعد، ممانعت کے بعد، سود کی ممانعت کے بعد بعض صحابہ نے سود کا بعض لوگوں سے مطالبہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربا، سود کا پہلے سے اتفاق تھا، حرمت سے پہلے ہی کسی سے لینے کا اتفاق تھا۔ لما طالب بعض الصحابہ بعد النہی بالربا، جب ربا کا، سود کا مطالبہ کیا ممانعت کے بعد بعض صحابہ نے، کان لہ قبل،
جو ربا اس کے لیے پہلے سے تھا، ممانعت کے نازل ہونے سے پہلے ہی سود لینے کا اتفاق تھا، بات تھی، پہلے سے طے تھا، اس کا اس نے مطالبہ کیا کہ سود کی حرمت تو بعد میں نازل ہوئی ہے، ہمارا تو پہلے سے اتفاق تھا لینے کا. تو انہوں نے اس طرح بعض لوگوں نے مطالبہ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو باقی ربا بچا ہے اسے چھوڑو، اسے مت لو. جو پہلے لے چکے ہو ہم اس کو تم سے واپس نہیں کرا رہے ہیں، جو لے چکے سو لے چکے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن جو باقی بچا ہے اس کو بھی تم چھوڑو، اس کو تم معاف کر دو. جو تم نے پہلے لے لیا اسے ہم نے تم سے معاف کر دیا، اور جو تم نے نہیں لیا ابھی تک اسے تم معاف کر دو، اسے مت لو کسی سے، اس لیے کہ سود حرام ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، ما امرتم بھی، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو بجا نہیں لاتے ہو، اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأْذَنُوا اعلموا اخبار کے معنی میں، فَأْذَنُوا اعلموا خبر کر دو ہے، بحرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی خبر دے دو. فَأْذَنُوا بحرب من اللہ و رسولہ، خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے. اعلموا، اعلام کہتے ہی خبر کو ہے، اعلام اسی لیے میڈیا کو عربی میں اعلام کہتے ہیں، وہ خبر دیتا ہے لوگوں کو. اعلموا، خبردار ہو جاؤ یا خبر کر دیجئے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی، یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس میں بہت سخت یعنی وعید اور تہدید شدید ہے. فیہ تہدید شدید لہم، اس میں ان کے لیے سخت دھمکی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بھلا کون جنگ کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنگ کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. وَلَمَّا نَزَلَتْ، جب یہ آیت نازل ہوئی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب یہ آیت نازل ہوئی قَالُوا لَا يَدَيْ لَنَا بِحَرْبِهِ، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے. لا يَدَيْ لَنَا، ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا. وَإِن تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، رجعتم عنہ، اپنے اس قول سے، اپنے اس موقف سے، اپنے اس عمل سے رجوع کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اموال تمہارے لیے جائز ہیں، تمہارے لیے ہیں. فَلَكُمْ رؤوس یعنی اصول الاموال، جتنا مال آپ نے کسی کو قرض دیا اتنا اصل مال تو آپ کے لیے ملے گا ہی. اصل سے زائد جو آپ مطالبہ کر رہے تھے، اصل سے زائد جو سود کے طور پر، ربا کے طور پر مانگ رہے تھے، وہ نہیں ملے گا، لیکن اصل مال تو تمہیں ملے گا. جب اصل مل رہا تو پھر کیا ٹینشن؟ جب پورا مال تمہیں واپس مل رہا ہے بغیر کسی نقصان کے، تو پھر تمہیں اتنے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر تم اپنے اس کام سے توبہ کر لیتے ہو تو رؤوس اموال تمہارے لیے ہیں، اصل اموال تمہارے لیے ہیں. تم نے جو سود لینے کی بات کی یا پہلے جو سود لیا ہے اس سے توبہ کر لی، اصل مال تمہیں مل جائے گا. ایسا نہیں کہ اصل مال بھی نہیں دیں گے، اصل مل جائے گا. لا تظلمون بزیادت، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. نہ تم ظلم کرو گے بزیادت، زیادہ مال لے کر. جتنا مال آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دیا اس سے زیادہ مال لے کر کسی پر ظلم نہیں کرو گے. آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور اب آپ اس سے 105 روپیہ مانگیں تو یہ اس پر ظلم ہوا نا. تو آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے زیادہ مال لے کر. ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا بنقص، کم دے کر کے. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا اب وہ آپ کو 90 روپیہ ہی دے رہا ہے، 80 روپیہ دے رہا ہے، یار چلو اتنا ہی لے لو، میرے پاس اتنا ہی اب نہیں ہے. تو کم کر کے بھی آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور زیادہ لے کر آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. لا تظلمون ولا تظلمون. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کانا بمعنی وقع، یعنی کانا تامہ ہے،
وَإِن كَانَ اور اگر ہو وہ شخص غریم ذو عسرتن غریم یعنی تنگ دست غریم مشکل میں پڑا ہوا آدمی قرض دار آدمی ہے ذو عسرتن گویا کہ ذو عسرتن ہی کا معنی یہاں مقدم بیان کر دیا ہے وَإِن كَانَ یعنی وقع غریم اور اگر وہ تنگ دست ہو پریشان حال ہو ذو عسرت عسرہ مشکل والا تنگی والا تو اگر وہ آدمی جس کے لیے آپ نے پیسہ دیا ہے قرض کے طور پر اگر وہ تنگ دست ہے اگر وہ آدمی مقروض ہے غریم یعنی اصل مقروض کو کہتے ہیں تو اگر وہ مقروض ہو تنگ دست ہو فنظیرۃ الی میسرہ تو آسانی تک اس کے لیے مہلت دے دیجئے فنظیرۃ لہو نظیرۃ لہو تو اس کے لیے مہلت دینا ہے یعنی علیکم تاخیرہ تمہارے اوپر واجب ہے اس کو تاخیر کرنا تنگ دست آدمی آپ نے اس کو پیسہ دیا اس کے پاس انتظام نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو مزید مہلت دے دیجئے علیکم تاخیرہ الی میسرۃ آسانی تک کب تک الی میسرۃ آسانی تک اس کے لیے مہلت دینا ہے بفتح السین میسرہ سین کے فتح کے ساتھ اور وضمها اور سین کے ضمہ کے ساتھ میسورہ میسرہ میسورہ اس میں دو قرأت ہیں تو آسانی تک جب تک اس کے لیے آسانی نہ ہو الی وقت یسرہ اس کی آسانی کے وقت تک اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے مہلت دینا ہے نظیرۃ میں نے انتظار یعنی مہلت دینا فنظیرۃ علیکم اس کے لیے تمہارے اوپر مہلت دینا واجب ہے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے مہلت دے دو اور آپ انتظار کریں کب تک الی وقت یسرہ بعض نسخوں میں الی وقت میسرۃ آسانی کے وقت تک وقت یسری آپ کے یہاں کیا ہے یسری میسرہ الی وقت میسرہ بعض نسخوں میں ہے بعض نسخوں میں الی وقت یسری تو آسانی کے وقت تک اس کو مہلت دینی ہے تو یہاں معلوم ہوا کہ میسرہ یہ ظرف ہے اس لیے وقت کا ظرف زمان ہے اس لیے وقت کا یہاں پہ ذکر آیا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا ہے اصل میں نسخے میں کیا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ یہاں دیکھیں گے آپ قرآن پاک میں ادھر دیکھیے وَأَن تَصَدَّقُوا کیا ہے تصدقوا ہے مؤلف کے پاس جو نسخہ تھا اس میں تصدقوا تھا بالتشدید ہے تو اس میں معلوم ہو دو قرأت ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا بالتشدید تشدید کے ساتھ تصدقوا علی ادغام التاء فی الاصل فی الصاد تا کو صاد میں مدغم کر دیا اصل میں تھا تتصدقوا اصل میں کیا تھا وبالتخفیف علی حذفها اور تخفیف کے ساتھ ہے اس کو حذف کر کے ای تتصدقوا علی المعسر بالابراء یعنی تم صدقہ کر دو معسر پر تنگ دست پر بالابرائی ابرا کے ذریعے صدقہ کر دو معسر پر یعنی آپ نے کسی کو پیسہ دیا وہ بیچارہ بہت تنگ دست ہے بہت مشکل میں بہت پریشانی میں اب آپ نے جو پیسہ دیا آپ نے اس کے لیے وہ صدقہ کر دیا وہ ادا ہی نہیں کر پا رہا بیچارہ اس کے لیے وہ پیسہ صدقہ کر دیا پورا پیسہ صدقہ کر دیا یا کچھ پیسہ صدقہ کر دیا کہ چلو ایسا کرو میں نے تمہیں 100 روپے دیا تھا یا میں نے تم کو 10,000 روپیہ دیا تھا تم نہیں دے پا رہے چلو 5,000 دے دو 5,000 میں تمہیں صدقہ کر دیتا ہوں اگر تم صدقہ کر دیتے ہو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے خیر لکم یہ تمہارے لیے کیا ہے یہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون انه خیر فافعلوه اگر تم جان لو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے صدقہ کر دینا فافعلوا تو تم یہ کر لو فافعلوا تو یہ کام
کر لو، صدقہ کرنا تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں تجارت، آخرت کی تجارت ہے، اس میں اجر و ثواب ہمارے لیے جمع ہوگا، ایسا لگے کہ تمہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے تو ایسا کر لو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ایسا نہ لگے کہ اس میں خیر نہیں ہے تو ہے تو یعنی بہتر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ کا حق ہے کہ آپ صدقہ اس کے لیے لا بھی کریں، آپ اپنا حق اس سے وصول کریں، تب بھی وہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وفی الحدیث، یہ حدیث میں آتا ہے کہ من انظر معسرا، جس جی کسی کا مائک کھلا ہے وہ اپنا مائک آن آف کر لیں۔ حدیث میں ہے من انظر معسرا او وضع عنہ، جس نے معسر یعنی تنگ دست کو مہلت دی، من انظر معسرا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی، انظرہ میں نے مہلت دینا، انتظار کرنا، معسر تنگ دست، او وضع عنہ، یا معسر سے پورا معاف کر دیا، مہلت کے بجائے اس کو معاف کر دیا، حط عنہ، وضع عنہ یعنی حط عنہ، معاف کر دیا، اضلہ اللہ فی ذلہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب عطا فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سایہ نصیب کرے گا، اور جن 7 لوگوں کے لیے جو فضیلت آئی ہے ایک ساتھ حدیث میں، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ یہ شخص بھی رہے گا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے لیے اس کا قرض معاف کر دیا۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون بالبناء للمفعول، بالبناء للمفعول، یہ مبنی للمفعول ہے، ترجعون مبنی للمفعول یعنی مجہول کا صیغہ ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ جس دن میں، اللہ اللہ کی جانب، وللفاعل، مبنی للفاعل بھی اس کو پڑھا گیا ہے، ترجعون کے بجائے ترجعون بھی اسے پڑھا گیا ہے مبنی للفاعل، تو اس میں گویا کہ 2 قرأت ہے، مبنی للمفعول یعنی مجہول کے صیغے کے ساتھ، اور مبنی للفاعل یعنی معروف کے صیغے کے ساتھ، تصیرون، معنی ہوگا تصیرون فیہ الی اللہ، جس دن میں تم اللہ کی طرف جاؤ گے، وہ دن کون سا دن ہے؟ ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے، اس دن سے ڈریے جس دن تم اللہ کی طرف جاؤ گے، یا اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا وہاں پر؟ ثم توفی فیہ، پھر اس دن میں تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، توفی فی، اس میں پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو کیا پورا دیا جائے گا؟ جزاء، بدلہ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برا کام کرے گا اسے برا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نفس نے کمایا، ما کسبت عملت من خیر و شر، جو خیر اور شر کا عمل کیا، کام کیا اس نفس نے، اس کا اسے مکمل بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ظلم کیسے نہیں کیے جائیں گے؟ بنقص حسنۃ، نیکی کم کر کے، او زیادت سیئۃ، یا اس کے لیے برائی کا اضافہ کر کے، اس کی برائیوں میں زیادتی کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنی اس نے برائی کی، جتنے اس نے برے عمل کیے دنیا میں، اتنا ہی اس کو برا بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور جتنی اس نے نیکی کی ہے
اتنی ہی اتنا ہی اس کے لیے اجر و ثواب ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا، اس سے زیادہ تو مل سکتا ہے۔ ایسے ہی برائیوں میں جتنی برائی کی اس سے زیادہ برائی، زیادہ گناہ نہیں ملے گا، اس سے کم مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عفو سے انہیں معاف کر دے، اور یا اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ نیکی دے دے، زیادہ اجر و ثواب دے دے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ظلم ہرگز نہیں ہوگا، ظلم اس دن کسی پر نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تنگ دست لوگوں کے لیے خصوصی ان کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی فضیلت، ان کی خدمت، ان کا تعاون کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے مہلت دے گا، یا ان کے لیے قرض کو معاف کر دے گا، یا تھوڑا قرض معاف کر دے گا، یا مکمل قرض معاف کر دے گا، غرض یہ کہ یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے اور بہت ثواب کی بات ہے، اور یہ سب جو ہے تقوی اور ایمان کی صفات میں سے ہیں۔ آگے قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کا ذکر آ رہا ہے، جس آیت کو آیت دین بھی کہتے ہیں۔ اسی صورت میں سورہ بقرہ میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت فضیلت کے اعتبار سے گزر چکی ہے، آیت الکرسی، آیت نمبر 255، اور اسی صورت میں سب سے لمبی آیت بھی ہے، جو مکمل ایک صفحے کی آیت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل ایک صفحے کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 282، ایک صفحے کی یہ آیت ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی، سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن پاک میں ہزاروں آیتیں ہیں، لیکن سب سے لمبی آیت میں جس مسئلے کا بیان ہوا وہ ہم انسانوں کے آپسی معاملات سے متعلق، کہ اگر ہم کسی بھی سماج میں رہتے ہیں، اس سماج میں اگر ہمارے آپس کے معاملات اچھے رہیں گے تو ہم پرسکون زندگی گزاریں گے، اگر ہمارے آپس کے معاملات درست نہیں رہیں گے تو سکون نہیں رہے گا، ہمیشہ ایک دوسرے سے خوف رہے گا، خوف و ہراس رہے گا، ڈر رہے گا، لڑائی جھگڑا رہے گا، فساد فتنہ وغیرہ نہ جانے کیا کیا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اس اہم فساد اور ایک برائی سے بچنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، جس سے ہم اکثر تجاہل برتتے ہیں اور اکثر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، اکثر عمل نہیں کرتے۔ جو بات اس میں بیان ہوئی ہے اور ہم اس کو معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آیت دین۔ دین یعنی قرض، قرض کا جب لین دین ہو تو اس کو لکھ لینے کا حکم ہے اس آیت میں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا، 100 200 روپیہ، 1000 500 لاکھ روپیہ، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ لکھتے نہیں ہیں اس کو، سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے لکھنے کی۔ ہم اچھا لینے والا بھی سوچتا ہے کہ ہمیں کیا بے ایمان سمجھائے کیا، اتنا بھی ہم پر بھروسہ نہیں ہے کیا، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کہہ کر اس کو ٹال دیتے ہیں، اور سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ جو ہے کیا ضرورت ہے لکھنے کی، ورنہ اس کو برا نہ لگ جائے، ایسا سوچتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنی یہ عادت بنانی چاہیے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دونوں بیٹھ کر اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور کسی کو گواہ بنا لیں، یا کم سے کم اس کو لکھ ضرور لیں، دونوں اس پر سائن کر دیں، لینے والا بھی لکھ دے کہ میں نے اتنا پیسہ اتنی تاریخ کو لیا، اتنی تاریخ کو مجھے واپس کرنا ہے، اور دینے والا بھی اس پر سائن کر دے کہ ہاں میں نے اتنا پیسہ دیا ہے، انکوں میں بھی لکھ لے اس کو کلی، اور حروف میں بھی اس کو لکھ لے، رقم سے بھی لکھ دے اور حروف سے بھی لکھ دے۔ تو اس چیز کا شریعت نے بہت اہتمام کیا ہے تاکہ لوگوں میں فساد نہ۔ اکثر آپ دیکھیں گے جب پیسہ لینے کے بعد جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کتنا دیا تھا آپ نے، ان میں سے ایک جو ہے اس کے دماغ میں جب زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو بھول آ جاتی ہے، دینے والے کو زیادہ یاد رہتا ہے، لینے والے کو کم یاد رہتا ہے۔ لینے والا کہتا ہے کہ میں نے کم لیا تھا، اور دینے والا کہتا ہے میں نے زیادہ دیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ چیز مجرب ہے تجربے کے ذریعے۔ اب ہم آیت کا جی اس کو بھی لکھ لینا چاہیے تو ثواب ملے گا، تھوڑا بھی پیسہ ہے تو اس کو یعنی دونوں لکھ لیں گے
تو آپ یہ سوچ کے لکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس میں کرنے میں ثواب ملے گا۔ گرچہ آپ کو یعنی ایک دوسرے پر یعنی وہ نہیں کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، ہم اس سے بے ایمان سمجھتے ہیں، یہ نہیں، ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس سے ہماری عادت بنے گی۔ دھیرے دھیرے ایسی عادت بنتی ہے، آدمی پہلے چھوٹا کام کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ زیادہ پیسہ والا ہوتا ہے، پھر بڑے بڑے معاملہ کرتا ہے، بڑے بڑے لین دین کرتا ہے۔ جب چھوٹے سے اس کی عادت رہے گی لینے دینے کی، لکھنے کی، تو جب بڑا معاملہ کرے گا تو وہاں بھی وہ لکھ لے گا۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ لینے دینے میں کی وجہ سے اختلاف ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے درمیان اچھی اچھی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ لینے دینے سے پہلے دونوں کے درمیان اچھے تعلقات رہتے ہیں، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا یا ٹائم پر ادا نہیں کر پاتا، دینے والا بھی بہت ناصبرا ہے، وہ بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، اور لینے والے کو بھی شرم نہیں آتی، وہ لے کر جو نام نہیں لیتا واپس کرنے کا۔ اس طرح سے جو ہے تعلقات میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے اور اچھے اچھے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے اس سلسلے میں ہمیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے اور اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس آیت کو اگلے درس میں لیتے ہیں، وقت چونکہ ختم ہونے کو ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔